الصبح بدا من طلعته والليل دجى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ لکھتے ہیں جو بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. صرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم زندگی کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، ایک عام مسلمان سے لے کر حکمران تک کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے وہ زندگی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے واپس آ رہے ہیں. واپسی میں اپنے وفد کو کہا کہ آپ لوگ آگے نکل جائیں، میں یہاں دیہاتوں میں جاؤں گا، جھونپڑیوں میں جاؤں گا اور لوگوں سے حال و احوال دریافت کروں گا. ایک مسلمان حکمران کی یہی شان ہے کہ وہ عوام کے گھروں تک پہنچے، ان کے دکھ درد تکلیف کو سنے اور اسے دور کرنے کے لیے کوشش کریں. فاروق اعظم ایک جھونپڑی میں پہنچتے ہیں. ایک بوڑھی اماں جی وہاں بیٹھی ہیں. ان سے سوال کرتے ہیں کہ اماں جی، عمر کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اماں جی کو نہیں پتہ تھا کہ یہ سوال کرنے والی شخصیت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اماں کہتی ہیں کہ پتہ چلا ہے کہ ملک شام گیا ہوا ہے، پتہ نہیں واپس آیا یا نہیں آیا، لیکن اللہ اسے میری طرف سے کسی قسم کی کوئی خیر و بھلائی نہ پہنچائے. حضرت عمر رضی اللہ کے خوف سے ڈرے اور کانپنے لگ گئے کہ نہ جانے اللہ کہ ہاں میری شکایتیں لگانے والے کتنے لوگ ہوں گے. فاروق اعظم نے کہا اماں، عمر کو کیا پتہ تو اس حال میں ہے، تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اماں کہنے لگی کہ میں کیسے مان لوں، فاروق اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے اور اپنی رعایا کے بارے میں اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب میں کیا ہو رہا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اماں جان، آپ میرے ساتھ ایک سودا کر لیجئے. میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا خیر خواہ ہوں، میں ان کی بھلائی چاہتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ قیامت دنوں کا گربان پکڑیں. آپ میرے ساتھ سودا کریں، کتنے دینار آپ لیں گی؟ اور عمر رضی اللہ کی شکایت اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں کریں گی. اماں کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ مذاق نہ کریں. حضرت عمر نے پھر کہا اماں جی، میں مذاق نہیں کر رہا، میں عمر کا بڑا خیر خواہ ہوں، عمر کی بھلائی چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ سودا کر لیں اور عمر کی شکایت اللہ کے ہاں نہ لگائیے گا. آج کا حکمران ہوتا تو کہتا ہے اس اماں کو گرفتار کرو اور میرے پاس حاضر کرو، یہ ہوتی کون ہے میرے خلاف بات کرنے والی؟ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اماں جی سے بار بار کہا تو اماں جی نے کہا کہ مجھے 25 دینار دے دے، میں اللہ کے ہاں قیامت دن سوال نہیں کروں گی. ابھی یہ بات ہو رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ کو ڈھونڈتے اس خیمے پہ پہنچے. دیکھا کہ عمر رضی اللہ اماں جی کے پاس بیٹھے ہیں. انہوں نے دور سے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. اماں جی نے سنا، سر پہ ہاتھ رکھ لیا کہ ہائے میرا بھلا ہو، میں نے کیا کیا ہے؟ میں امیر المومنین کے سامنے، حضرت عمر کے سامنے اتنی اونچی باتیں کہہ گئی ہوں، تو آپ نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ حضرت عمر نے کہا کہ اماں جی آپ پریشان نہ ہو، آپ نے جو سودا کیا آپ اس پر قائم رہیں، آپ یہ 25 دینار لے لیں اور اللہ کے ہاں میری شکایت نہ لگائیے گا. وہ اماں جی 25 دینار لیتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ علی اور ابن مسعود سے کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، کوئی کاغذ یا کوئی کھال کا ٹکڑا یا کوئی ایسی چیز لیں جس پر ہم معاہدہ لکھیں. بڑی تلاش کے بعد بھی کوئی چیز نہ ملی. 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے اور پاس ایک کاغذ تک نہیں ہے، پاس ایک کھال کا ٹکڑا نہیں ہے جس پر معاہدہ لکھ لیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ اپنی چادر کے کونا پھاڑتے ہیں اور اس پر معاہدہ لکھتے ہیں، اور معاہدہ لکھتے ہیں کہ یہ معاہدہ میرا اور اس اماں جی کے درمیان ہے کہ 25 دینار کے بدلے میں قیامت دن یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا سوال نہیں کرے گی. اور اس کے گواہ سید علی المرتضیٰ رضی اللہ اور سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. جب یہ معاہدہ لکھا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ معاہدہ لیا اور علی کے حوالے کیا. آج لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں دشمنیاں تھیں، معاہدوں کے گواہ بھی علی اور معاہدہ سنبھالنے والے بھی علی. کہا کہ علی اگر تجھ سے پہلے میں وفات پا جاؤں یا شہید کر دیا جاؤں تو یہ معاہدہ میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر سکوں، اللہ جی میں اس اماں جی کے ساتھ معاہدہ کر کے آیا ہوں، اب یہ میرے سے سوال نہیں کرے گی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کیا عجیب شان ہے. ایک بوڑھی اماں جی کے سوال پر بھی اللہ کے خوف سے ڈر سے کانپنے لگ گئے. کاش آج کے حکمرانوں کو بھی اللہ وہ ڈر عطا فرما دے، وہ عدل و انصاف عطا فرما دے جس انصاف کے ڈنکے پوری دنیا پر پھر گونجے. میرے بھائیوں، میرے آپ سے گزارش ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ کی سیرت کو خود بھی پڑھیں، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، مسلمان حکمرانوں تک پہنچائیں. اللہ ہمیں فاروق اعظم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. والليل دجى